بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ آل عمران میں ترجمہ سے پہلے ایک بات سمجھ لو کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ توحید بیان کیا تو آپ کے مسئلہ توحید کی شہرت یہ پوری دنیا پر پہنچی، اور نجران کے جو عیسائی تھے ان میں بڑے بڑے علماء اور مشائخ تھے، ان تک بھی یہ دعوت پہنچی کہ وہاں پر مدینہ میں، مکہ میں، حرم میں ایک آدمی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور مسئلہ توحید بیان کرتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کچھ نازیبا کلمات کہتا ہے۔ تو انہوں نے تقریباً 60 یا 70 آدمیوں کا وفد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا مناظرہ کے لیے، جن میں 12 علماء تھے جو مناظرہ کرنے آئے۔ 12 علماء بڑے بڑے جو ان کے مناظرین تھے علماء، وہ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، بات رکھی کہ ہم مناظرہ کرنے آئے، تو آپ نے فرمایا کر لو۔ موضوع تھا حضرت عیسیٰ کی الوہیت اور عبدیت۔ عیسائیوں کا دعویٰ تھا کہ حضرت عیسیٰ الہ ہیں، آگے اس کی تعبیرات مختلف کرتے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ تھا کہ آپ کا جواب دعویٰ کہ الہ صرف اللہ ہے، حضرت عیسیٰ الہ نہیں، بی بی مریم الہ نہیں۔ اس موضوع پر مناظرہ ہوا۔ مناظرے میں یہ جو تقریباً 84-85 آیات ابتدائی ہیں سورہ آل عمران کی، یہ میدان مناظرہ کے اندر ہی نازل ہوئی۔ جہاں مناظرہ ہو رہا تھا تو وہاں پر یہ 80 یا 85 کے قریب آیات میدان مناظرہ کے اندر ہی نازل ہوئی، اور اس کی تقریر علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بہت اچھے انداز میں کی ہے۔ نزول مسیح کتاب پر بہت بہترین انداز میں کی ہے۔ تو بہرحال یہ ایسے پس منظر میں یہ آیات نازل ہوئی۔ اس کے لیے ایک تھوڑی سی عبارت بھی لکھ لو۔ مناظرے کے پس منظر میں مناظرہ شروع ہوا تو قالوا من ابوہ، عیسائیوں نے سوال کیا کہ اگر حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں تو من ابوہ، ان کا باپ کا نام بتاؤ۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الستم تعلمون، کیا تم جانتے نہیں ہو لا یکون ولد الا وہو یشبہ اباہ، بیٹا اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے۔ قالوا بلا، انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں۔ قالا، آپ نے فرمایا الستم تعلمون، کیا تم جانتے نہیں ہو ان ربنا حی لا یموت، کہ ہمارا رب زندہ ہے جس پہ موت نہیں آئے گی۔ وَأَنَّ عِیسیٰ یاتی علیہ الفناء، اور حضرت عیسیٰ پر فنا کا مقام آئے گا۔ قالوا بلا، انہوں نے کہا جی ہاں، یہ بات مان لی۔ آپ نے فرمایا تم جو ولد کہتے ہو، ولد تو مشابہ ہوتا ہے والد کے، ذرا یہ بتاؤ کہ میرا رب وہ ہے کہ جس پہ کبھی موت نہیں آئے گی، کیا حضرت عیسیٰ پہ موت نہیں آئے گی، فنا نہیں آئے گی؟ انہوں نے کہا جی کیوں نہیں، موت تو آئے گی۔
معلوم ہوتا ہے موت بھی مار رہے ہیں بھائی بات. موت آئے گی حضرت عیسیٰ پہ. یاتی علیہ فنا, موت آئے گی. قالوا بلا قال الستم تعلمون, آپ نے فرمایا کیا, اچھا یہ بتاؤ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ ان ربنا قیم علی کل شیء, میرا رب متصرف ہے ہر چیز پر. یحفظہ, ہر چیز کا نگہبان ہے. ویرزقہ, اور ہر چیز کو روزی دیتا ہے. قالوا بلا, انہوں نے کہا بالکل یہ بھی ہم مانتے ہیں. قال فہل یملک عیسیٰ من ذلک شیئا, آپ نے فرمایا یہ بتاؤ حضرت عیسیٰ بھی ان امور میں سے کسی کا مالک ہے؟ اللہ کا کام ہے پورے جہان کی نگرانی, حفاظت, رزق پہنچانا, تصرف کرنا. فہل یملک عیسیٰ من ذلک شیئا, کیا حضرت عیسیٰ کو بھی ان امور میں کوئی اختیار ہے؟ قالوا لا, انہوں نے کہا جی نہیں. قال افلستم تعلمون, آپ نے تیسری دلیل دی. فرمایا افلستم تعلمون, کیا تم نہیں جانتے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء, اللہ وہ ہے کہ زمین آسمان میں کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں. لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. قالوا بلا, انہوں نے کہا جی بالکل مانتے ہیں. قال فہل یعلم عیسیٰ من ذلک شیئا, حضرت عیسیٰ کی بھی یہ شان ہے, جانتا ہے. الا ما علم, مگر وہ اتنا کہ اللہ نے خبر دی. قالوا لا, حضرت عیسیٰ میں یہ شان نہیں, حضرت عیسیٰ میں یہ شان نہیں. یہ پوری تقریر موجود ہے ابن جریر میں, تفسیر ابن جریر, اس میں. اب یہاں پر آپ کیا سمجھے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ کو مخلوق مانتے ہیں, مناظرین, کہ واجب الوجود مانتے ہیں. واجب الوجود مخلوق ہوتا ہے؟ واجب الوجود نہیں مانتے, بلکہ کیا مانتے ہیں؟ مخلوق. اور عیسائی حضرت عیسیٰ پر موت بھی مانتے ہیں. 2 نمبر 2 3 عیسائیوں سے آپ نے پوچھا کہ عیسیٰ علیہ السلام روزی اور تصرف پر قادر ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. لیکن اگر بریلویوں سے پوچھا جائے, معلوم ہوتا ہے بریلوی عیسائیوں سے بڑے بے ایمان ہیں. ان سے نبی پاک نے پوچھا زمین و آسمان کی ساری چیزیں حضرت عیسیٰ جانتا ہے؟ قالوا لا, کہتے ہیں نہیں. اگر بریلویوں سے پوچھا جاتا, عیسائیوں کی جگہ بریلوی ہوتے, تو یہ کہتے چھوڑو جی عیسیٰ, ہمارے پیر فقیر بھی جانتے ہیں عیسیٰ تو نبی ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑے کافر ہیں, وہ چھوٹے کافر تھے. اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ شرک صرف اس میں بند نہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو واجب الوجود مانا جائے. یہ واجب الوجود بھی نہیں مانتے, مخلوق مانتے ہیں, اور مختار کل بھی نہیں مانتے, لیکن اور عالم الغیب بھی نہیں مانتے. اس کے نہ ماننے کے باوجود یہاں پر جو تصرف اور علم ما فوق الاسباب جزوی مان کر بھی وہ پکے بے ایمان ہیں اور پکے کافر ہیں. اب دیکھو, اب قرآن دیکھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم, اللہ عالم بمرادہ بذالک, اس کی پوری وضاحت کر چکا ہوں. اللہ لا الہ الا ہو, دعوے توحید ہے. اللہ وہ ہے, نہیں کوئی الہ سوائے اس کے. الحی, دلیل توحید عقلی. القیوم, الحی کا معنی بھی بتا چکا ہوں تفسیر ابن جریر سے کہ الذی لا انقطاع بالحیات, جس کی حیات میں کوئی انقطاع نہ ہو, دائم الحیات. القیوم کا 3 معنی غالباً پہلے بھی بتائے, ایک اور معنی بھی لکھ لو. القیوم, القیم بحفظ کل شیء, قیوم قیم ہے بحفظ کل شیء و رزق ہی و تدبیر ہی. بہت اچھی عبارت ہے.
القیم بحفظ کل شیء ورزقہ وتدبیرہ وتصریفہ فیما شاء واحب من تغییر وتبدیل وزیادت ونقص۔ القیم، قیم وہ ذات ہے، قیوم وہ ذات ہے، القیم سنبھالنے والا، ہر چیز کی حفاظت کے ساتھ، ہر چیز کا نگہبان، اس کے رزق کا ذمہ دار، تدبیر ہی، ہر چیز کے امور میں مدبر، تصریف ہی، اعمال کو پھیرنے والا، جیسے چاہے فیما شاء احبا، جیسے چاہے اور پسند کرے، کیا کیسے چاہے، من تغییر و تبدیل و زیادت و نقص، کسی چیز کو بدل دے، وصف بدلے، ذات بدلے، زیادہ کرے، کم کرے، جس میں یہ شان ہو اس کا نام کیا ہے؟ القیوم۔ القیوم یہ هو الحی، وہ زندہ ہے، لا یموت، جس پہ موت نہیں آئے گی، القیوم ساری کائنات کو تھامنے والا، سنبھالنے والا، مدبر، متصرف، روزی رساں وہی ہے۔ جب ہمیشہ زندہ رہنے والا اللہ، لا عیسیٰ و امہ، نہ حضرت عیسیٰ الحی ہے نہ ان کی ماں الحی ہے، اوپر لکھا ہے القیوم اللہ، لا عیسیٰ و امہ، نہ حضرت عیسیٰ القیوم ہے نہ بی بی مریم القیوم ہے، تو پھر مان لو لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا نہ عیسیٰ الہ ہے نہ بی بی مریم الہ ہے۔ سمجھ گئے؟ قیوم اللہ ہے، عیسیٰ نہیں، الحی اللہ ہے، عیسیٰ نہیں، تو الہ بھی اللہ ہے، عیسیٰ نہیں۔ یہ ہے دلیل عقلی۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اب چونکہ وہ مانتے تھے نا کہ لا حی الا اللہ، لا قیوم الا اللہ، تو اللہ نے اسی سے ثابت کیا اگر لا حی الا اللہ، لا قیوم الا اللہ، تو پھر مانو لا الہ الا اللہ۔ نزل علیک الکتاب، نازل کی اوپر تیرے الکتاب بالحق، کتاب بالحق، نزلہ کے نیچے ہے، اشارہ ہے بس ہوئے دلیل۔ بھئی یہ مسئلہ آپ اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہے، یہ منزل من اللہ مسئلہ ہے۔ علیک الکتاب بالحق، یہ با بالحق لے بیان الحق، حق کو بیان کرنے کے لیے، مصدقاً نیچے لکھا ہے اشارہ بسوئے دلیل نقلی، دلیل نقلی کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مسئلہ نیا بھی نہیں، مسئلہ اپنا بنایا ہوا بھی نہیں، بلکہ یہ مسئلہ اتارا ہوا ہے، بنایا ہوا نہیں، تو یہ دلیل بھائی کی طرف اشارہ، اور یہ مسئلہ نیا نہیں، یہ مسئلہ بڑا پرانا ہے، مصدقاً یہ تو پرانے مسئلے کی تصدیق ہے، یہ اشارہ ہے دلیل نقلی کی طرف۔ لما بین یدیہ، واسطے اس کے جو پہلے ہیں کتابیں، تورات، انجیل وغیرہ، وانزل التوراۃ والانجیل، اور نازل کیا تورات کو اور انجیل کو، من قبل، اس سے پہلے، من قبل نزول القرآن، من قبل نزول القرآن، قرآن کے نازل کرنے سے پہلے، المدارک، ہدن، ہادی ہے، للناس، سے واسطے لوگوں کے، وانزل الفرقان، اور نازل کیا فرقان کو، ہدن وانزل الفرقان، فرقان الحق والباطل کا فرق کرنے والی، ہاں حق و باطل جدا کرنے والی چیز۔ بعض نے کہا یہ معجزات ہیں، بعض نے کہا کیا ہے جی؟ معجزات، ہدی للناس وانزل الفرقان، معجزات موسوی اور عیسوی۔ لیکن میں نے پہلے بتایا
فرقان تورات کی صفت بھی ہو سکتا ہے، اور یہ عطف تفسیری بھی بن سکتا ہے۔ ہر کتاب حق باطل کا فیصلہ کرنے والی ہوتی ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، آیات سے مراد جو توحید کے بیان میں ہیں، توحید پر دلالت کرتی ہیں، لہم، یہ کفر کا نتیجہ ہے، واسطے ان کے عذاب شدید، عذاب سخت، واللہ عزیز، اور اللہ ہے غالب، سزا دے سکتا ہے، ذو انتقام، بدلہ لے سکتا ہے، ذو انتقام، انتقام والا ہے، یعنی بدلہ لینے پہ قادر ہے۔ ان اللہ، تتمہ دلیل عقلی، الحی بھی اللہ، القیوم بھی اللہ، آسمان و زمین جاننے والا بھی اللہ، صورتیں بنانے والا بھی اللہ، تو لا الہ الا ہو۔ یہ اسی دلیل کا کیا آ رہا ہے؟ تتمہ، اس کے دو جز ہوں گے۔ پہلا جز ان اللہ، بے شک اللہ، لا یخفی علیہ شیء، نہیں مخفی اوپر اس اللہ کے کوئی چیز، فی الارض ولا فی السماء، بیچ زمین کے اور نہ بیچ آسمان کے، لا عیسیٰ و امہ، حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں کا یہ شان نہیں۔ زمین و آسمان ما کان ما یکون میں ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ زمین و آسمان کا علم کیا ہے؟ علم ما کان، علم دلیل کیا دی؟ اللہ عالم ما کان ما یکون ہے، عیسیٰ اور اس کی ماں نہیں۔ عیسائیوں نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن شیعہ اور بریلوی کہتے ہیں نہیں، یہ شیعہ کہتے ہیں ہمارے امام بھی یعلمون ما کان ما یکون۔ ابھی یہ کافر نہیں تو کافر ہندوستان سے نہیں آتے، اصلی کافر یہی ہے جو اماموں کے لیے ما کان ما یکون مان رہے ہیں، یہ اصلی کافر ہیں، اور ان کا کفر اشد من نصارى نجران ہے۔ اتنے عیسائی وہ کافر نہیں تھے جتنے یہ ہیں، اور جو کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا عالم ما کان و ما یکون، جو اعلان کرتا ہے لاؤڈ سپیکر پر، یہ تو ہے ہی کافر نا، جو اس کو کافر نہ سمجھے وہ بھی بے ایمان ہے۔ حوالہ میں نے دے دیا تھا جواہر القرآن میں، میرا فتویٰ نہیں، جواہر القرآن کے پچھلے دنوں اجتماع پر میں نے یہ مسئلہ تھوڑا سا بیان کیا، تو یہی کہ جو بریلویوں کے عقائد پر مطلع ہو کر ان کو مسلمان سمجھتا ہے وہ کافر ہے۔ تو یہ جواہر القرآن کا میں نے حوالہ دیا، بعد میں کئی مولویوں کو بڑی تکلیف ہوئی، تو کہتے ہیں سب کو کافر کہہ دیا، سب کو کافر کہہ دیا۔ تو کہاں جواہر القرآن میں لکھا ہے سب کو کافر کہہ دیا؟ میں نے کہا میں نے تو نہیں کہا، تمہارے باپ نے کہا، میں نے تو پڑھ کے سنایا۔ میں نے کب کہا؟ لکھنے والا تمہارا باپ ہے، شیخ القرآن ہے، اور کسی کا روحانی کسی کا جسمانی، انہیں اگر حوالہ نہ ہو تو میں ذمہ دار، اور اگر حوالہ ہے تو کم از کم اتنا تو حیا کر لو نا کہ مجھے گالیاں نکالنے کی بجائے اپنے بزرگوں کو سیدھا کرو۔ میں نے تو اتنا قصور کیا، ان کا حوالہ پڑھ کے سنا دیا، یہ میرا بڑا قصور ہے، اور جس نے کتاب میں لکھا اس کا کوئی قصور نہیں۔ ایک دوسرا میں نے کہا آپ بھی یہ مسئلہ سمجھ لیں، اگر آپ بھی کافر نہیں کہیں گے تو آپ بھی کافر ہیں۔ مسئلہ صاف ہے۔ یہ کون سا مسئلہ ہے جو فلانا آ گیا ساری دنیا آ جائے؟ کہتے جی پھر بچتا کوئی نہیں، تو ٹھیکیدار ہے بچانے کا، بچتا کوئی نہیں، پیچھے جی رہتا کوئی نہیں، بچتا کوئی نہیں۔ لگتا ہے کہ اس کو فرشتے ملی ہوئے ہیں جنتی اور جہنمیوں کی، اور قیامت کے دن اس سے پٹواری سے پوچھا جائے گا کہ جی کتنے بچا کے لائے اور کتنے پیچھے چھوڑ کے لائے۔ قانون شریعت کا نہیں بدل سکتا، کوئی بچے یا نہ بچے، کوئی رہے یا نہ رہے، قانون کا اجرا عام ہے۔ جو بھی قانون سے ٹکرائے گا وہ ایسے ہی ہوگا، چاہے کوئی مولوی ہو چاہے پیر ہو۔ ہاں چلو کیا سمجھے ہو؟ ان اللہ، یہ اللہ کی شان ہے، آسمان و زمین کی کوئی چیز اس پر مخفی
نہیں، آسمانوں زمین کی کوئی چیز اس پر مخفی نہیں۔ کیا مطلب؟ ما کان ما یکون، جاننا یہ اللہ کی شان ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمانوں میں بھی اور زمین میں، هو الذی یصورکم فی الارحام، یہ جز 2 میں هو الذی، وہ اللہ ہی ہے، ان اللہ، اللہ ہی ہے، هو الذی، وہ اللہ ہی ہے، یصورکم فی الارحام، تصویریں بناتا ہے تمہاری، فی الارحام، ماؤں کے ریموں میں، کیف یشاء، جس طرح چاہتا ہے۔ کیا مطلب؟ ان اللہ لا یخفی، پہلی جز عالم ما کان ما یکون بھی اللہ، نہ عیسیٰ نہ بی بی مریم۔ دوسری جز هو الذی یصورکم، متصرف اور مختار بھی اللہ، نہ عیسیٰ نہ بی بی مریم۔ اللہ فرماتے ہیں جب 2 جزیں مان لی، صغرا کبرا مان لیا، صغرا بھی کھتی کبرا بھی کھتی، کیا مطلب؟ سب کچھ جاننے والا بھی اللہ، سب کچھ کرنے والا بھی اللہ۔ تو اب نتیجہ بھی مانو لا الہ الا ہو، یہ نتیجہ نکلا، سب کچھ کرنے والا بھی اللہ اور سب کچھ جاننے والا بھی اللہ۔ تو لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ سوا اس کے۔ ہاں بھئی، تو الہ کا کیا معنی سمجھ رہے ہو؟ الہ وہ ہوتا ہے جو عالم ما کان ما یکون ہوتا ہے، الہ وہ ہوتا ہے جو ما فوق الاسباب قدرت رکھتا ہے۔ یصورکم فی الارحام، وہاں اسباب ہیں، وہاں فی ظلمات 3 3 اندھیرے ذکر کیے، وہاں پر اس کی کاریگری چلتی ہے 3 اندھیروں میں۔ تو الہ وہ ہے جو متصرف ما فوق الاسباب ہو، الہ وہ ہے جو عالم ما کان ما یکون ہو۔ جب یہ صفتیں اللہ کی ہے، نہ حضرت عیسیٰ کی نہ بی بی مریم کی، تو ثابت ہو گیا لا الہ الا ہو۔ یہ قرآنی انداز ہے۔ وہ العزیز الحکیم، وہی اللہ ہے العزیز، منکرین توحید کو پکڑ سکتا ہے، الحکیم، ڈھیل دیتا ہے، کئی دن بڑے ہو جائیں یا تو جہنم کے دمبے بنے یا بڑے ہو کر مسئلہ سمجھ لیں۔ والذی انزل علیک الکتاب، آ گیا دفعہ شبہ اولا، پہلا شبہ توحید پر۔ اب دیکھا نا قرآن کا انداز، توحید کو ثابت کیا دلیل سے، دلیل عقلی دی، اس کا تتمہ پھر نتیجہ نکالا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ یہ کرنے کے بعد اب شبہوں کا جواب آ رہا ہے، یعنی پورا مناظرہ ہے، مخالفین کی تقریر کا جواب آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا حضرت عیسیٰ کے بارے میں کلمات ملتے ہیں، کلمات اللہ، روح اللہ۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں انجیل میں بھی کچھ لفظ تھے ابن اللہ کے، انجیل میں لفظ تھا حضرت عیسیٰ کے لیے کس کا؟ ابن اللہ کا، لیکن ابن اللہ بمعنی محبوب اللہ، ابن اللہ بمعنی محبوب اللہ کا پیارا۔ جیسے ہم چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں نا بیٹا، تو بیٹا کس میں کہتے ہیں؟ پیار میں۔ تو اس طرح انجیل میں بھی کچھ کلمات تھے ابن اللہ کے، اس کا مقصد واضح تھا اللہ کا پیارا، اللہ کا قریبی، یہ قرب والا۔ تو اس طرح کے کلمات انہوں نے وہی پیش کیے کہ حضرت عیسیٰ ہے ابن اللہ، اور ظاہر بات ہے ابن اللہ اللہ کے میں جنا تو نہیں ہے، جنا تو نہیں، لیکن ابن اللہ ہے صفات میں، نیابت میں، تصرف میں۔ جب نیابت اور تصرف میں یہ ابن اللہ ہے تو اس معنی میں ہم ان کو کہتے ہیں ابن اللہ۔ عیسائیوں کی جو اب کتابیں ہیں نا، انشاءاللہ میں آگے جا کے بات کرتا ہوں عیسائی مذہب کے اصولوں پر۔ عیسائی مذہب کے چند اصول ہیں، وہ سمجھنے ضروری ہیں، تثلیث ہے، اور اسی طرح کفارہ کا عقیدہ ہے، شفاعت کا عقیدہ ہے، چند ایک ان کے اصول ہیں، الوہیت مسیح یا ابنیت کا عقیدہ ہے۔ یہ چند ایک مسئلے ہیں ان کے، اور عیسائی مذہب کی چند رسمیں ہیں، چند مسئلے اور چند رسمیں۔ تو اس کے اندر تفصیل ہے، تفصیل ہے،
ان میں جو سمجھدار عیسائی ہے وہ صاف کہتے ہیں حضرت عیسیٰ ابن اللہ بہی مانا کہ اللہ نے اسے مختار بنایا ہے، اللہ نے اس کو صفات دی ہے۔ کچھ حوالے میں نے وہ بات آپ کے پاس آ رہی مختار کل کی، پچھلی دفعہ پچھلے 2 سالوں میں نہیں پڑا وہ مسئلہ مختار کل کا، کہ رد البدعات کے بعد آ جائے گا، اس میں نے عیسائیوں کا پورا ایک عقیدہ تنقیحات میں حوالہ جات کے ساتھ لکھا ہے کہ عیسائیوں کا اصل نظریہ کیا ہے، الوہیت مسیح۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ مختار ہیں کارخانہ الہی کے، جس طرح بیٹا مختار ہوتا ہے باپ کے گھر کا، حضرت عیسیٰ کو اللہ نے طاقتیں دی ہیں، اور بے عین ہی جو نظریہ بریلویوں کا ہے کوئی نظریہ عیسائیوں کا ہے، ایک بال برابر فرق نہیں۔ البتہ یہ فرق ہے وہ ذرا شرک میں کچے ہیں اور بریلوی پکے ہیں۔ وہ شرک میں کچے ہیں عیسائی، وہ کچھ نہ کچھ مان لیتے ہیں، لیکن بریلوی شرک میں بہت پکے ہیں، بے ایمان، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو صرف اتنا فرق ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ کلمات جو ملتے ہیں، کلمات اللہ، روح اللہ، ابن اللہ، اگر یہ نائب یا متصرف نہیں قرآن میں بھی ہے انجیل میں بھی ہے، اس کا جواب دو۔ اللہ نے جواب دیا۔ جواب کا خلاصہ فرمایا کہ جو کتاب بھی میں نے نازل کی اس کے 2 حصے رہے، ایک حصہ محکم اور دوسرا حصہ متشابہ۔ متشابہ محکمات جو ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں ہنہ ام الکتاب، اصل دار و مدار ہوتا ہے محکمات پر۔ ام الکتاب کا معنی دار و مدار، اصل دار و مدار ہوتا ہے محکمات پر۔ اور جو متشابہات ہیں ان کا معنی یا صحیح مراد سوا اللہ کے کسی کو بھی معلوم نہیں، جیسے کلمات اللہ یا روح اللہ، اس قسم کے کلمات ہیں، یہ متشابہات سے ہیں۔ اب متشابہ کا ایسا معنی کرنا جو محکم سے ٹکرا جائے تو یہ محکم کی تکذیب اور کفر بنتا ہے۔ البتہ متشابہ پر ایمان لائیں گے اور اس کی مراد کو اللہ کے سپرد کر دیں گے، اس کی کیفیات کی بات نہیں کریں گے۔ ہر کتاب کا یہ قانون رہا، لہذا کلمات اللہ دلیل نہیں بن سکتا، لا الہ الا اللہ دلیل ہے۔ محکم کے خلاف جو تم کر رہے ہو نا، کلمات اللہ نائب بنا رہے ہو یا متصرف، محکم آیات بتاتی ہے اللہ کے سوا کوئی الہ اور متصرف کارساز نہیں، لہذا کلمات اللہ کا ایسا معنی کرنا کہ حضرت عیسیٰ مختار بن جائے، ایسا معنی کرنا حضرت عیسیٰ کارساز یا معبود بن جائے، تو یہ ٹکراتا ہے محکمات سے، اور ایسا معنی کرنے والا کافر ہے، لہذا خیر سے تم پکے کافر ہو۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ یہ قرآن نے جواب دیا۔ اب دیکھو جواب، وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، وہ ذات ہے دفع شبو، وَالَّذِي وہی ذات ہے نازل کی اوپر تیرے کتاب، منہ آیات، اس سے کچھ ایتے ہیں محکمات، محکمات، ہن ام الکتاب، وہ اصل ہے کتاب کی، یعنی مسئلے کا اصل دار و مدار ان پر ہے، باخر متشابہات، اور دوسری متشابہات ہیں، متشابہات جن کی معنی یا مراد واضح نہیں۔ اب ضابطہ کیا ہے؟ اما الذین، بہرحال وہ لوگ، اما الذین، بہرحال وہ لوگ، فی قلوبہم، جن کے دلوں میں زیغ، ٹیڑھا پن ہو، جن کا من حرامی ہو، فی قلوبہم زیغ، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہو، فیتبعون، پیچھا کرتے ہیں، ما تشابہ، ما تشابہ، اس کے جو متشابہ ہے، من ہو، اس قرآن سے، ابتغاء مفعول لہو، کیوں؟ ابتغاء الفتنہ، فتنہ ڈھونڈنے کے لیے، وابتغاء تاویلے، اور اس کا غلط مطلب نکالنے کے لیے، وما یعلم تاویلہ، حالانکہ کوئی نہیں جانتا اس کے صحیح مطلب کو، الا اللہ، سوا اللہ کے، والراسخون فی العلم، اور جو مضبوط ہیں علم میں، یقولون، کہتے ہیں، آمنا بہ،
ہم ایمان لائے ساتھ اس کے کل من عند ربنا، سارے کے سارے، کلہم کل من عند ربنا، سارے کے سارے من عند ربنا، یہ ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں۔ وما یذکروا، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے، الا اولو الالباب، جن کی عقلیں سالم ہوں ضد اور تعصب اور اناد سے۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، لا تزغ قلوبنا، نہ میلا کر، نہ پھیر ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو نے ہدایت دی ہم کو، وہب لنا، اور بخشے دے ہم کو، من لدنک، اپنی مہربانی سے، رحمتن، خاص رحمت، انک انت الوہاب، بے شک تو ہی ہے وہاب اور ہم ہیں وہابی۔ انک انت الوہاب، تو ہی ہے الوہاب، بن مانگے کے دینے والا، بن مانگے کے بخشنے والا۔ اب سمجھو بات، جہاں پر بات لمبی ہے لیکن کچھ سمجھ لو۔ ایک تو میں بات کر چکا ہوں پوری الف لام میم ذالک الکتاب، اور اس میں ماشاءاللہ جو تشریف نہیں لائے تو ہمارا قصور نہیں، ہم نے وہاں پر پورا بیان کر دیا۔ اب دوبارہ بیان کرنے کا نہ وقت ہے نہ ہمارے پاس فرصت ہے، ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ متشابہات کی اقسام بھی آپ کو بتا دی اور متشابہات کی اقسام کا حکم بھی بتا دیا۔ یہاں پر یہ بات سمجھو، اللہ رب العزت نے جواب یہ دیا کہ آیات دو قسم پر ہیں، محکمات اور کیا تھی جی، متشابہات۔ میں نے آپ کو بتایا متشابہات کی پھر کتنی قسمیں تھیں؟ دو، ایک تو مجازن متشابہ اور ایک حقیقتاً۔ جو مجازن متشابہ تھی وہ مجمل یا مبہم تھا، جن کی تفسیر ممکن تھی اور تفسیر ہوئی، تو بظاہر تو وہ بھی متشابہ ہے، لیکن وہ بتا رہے مجاز کے متشابہ کا لفظ بولا گیا، ورنہ بعد تفسیر کے یا مجمل کی بات تفصیل کے وہ خود محکم بن گئے۔ تفسیر سے پہلے یا تفسیر سے پہلے کیا تھا؟ متشابہ یہ۔ اور جو متشابہ حقیقی ہے اس کی پھر دو قسمیں ہیں، معلوم المعنی غیر معلوم المراد، غیر معلوم المعنی غیر معلوم المراد۔ یہ پوری بات میں سمجھا چکا ہوں، اب دہرانے کی ضرورت نہیں۔ تو یہاں پر بھی سمجھ لو، جہاں ایک مسئلہ چلتا ہے، بعض علماء نے جہاں ما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون، والراسخون کا عطف ڈالا ہے اس میں جلالہ پر، اور معنی یہ کیا ہے کہ اللہ جانتا ہے اور راسخون پھر علم جانتے ہیں۔ اور بعض علماء نے جہاں وقت کیا کہ ما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون، آگے علیحدہ جملہ ہے۔ یہ آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ کچھ علماء جہاں وقف کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں راسخون فی العلم بھی جانتے ہیں، اور کچھ علماء جہاں وقف نہیں کرتے اور مطلب ہے کہ صرف اللہ جانتا ہے، راسخون فی العلم نہیں جانتے۔ اب ذرا بات یہ سمجھو، جہاں متشابہات سے علم قیامت کو بھی ذکر کیا گیا کہ متشابہات کا علم الساعہ جیسے قیامت کا علم ہے۔ یہ بات ذرا توجہ سے سمجھو، جو قیامت کا علم ہے وہ بھی کیا ہے؟ متشابہات سے۔ بریلوی اس کو لیتے ہیں کہ قیامت کا علم ہوا متشابہات سے، اور علماء کا ایک طبقہ قائل ہے کہ متشابہات کو اللہ بھی جانتا ہے اور راسخون فی العلم بھی جانتے ہیں۔ امام شافعی جیسا امام قائل ہے، تو معلوم ہوتا ہے راسخون فی العلم یعنی انبیاء اولیاء کو پتہ ہے کہ قیامت کب ہے۔ کیا سمجھے ہو؟ متشابہات سے کس کو قرار دے ہیں؟ علم قیامت۔ علم قیامت بہت سارے مفسرین نے لکھا، اب بریلویوں نے لگایا صغرا کبرا کہ متشابہات کو اللہ جانتا ہے اور راسخین فی العلم جانتے ہیں، اور شوافع کے نزدیک علماء کا ایک طبقہ ہے کہ راسخون کا عطف ڈالتے ہیں کس پر؟ لفظ جلالہ پر،
تو اس میں سے علم قیامت کا بھی ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ علم قیامت کا انبیاء بھی جانتے ہیں، اولیاء بھی جانتے ہیں. امام شافعی کے نزدیک تم جو لگاتے ہو نا فتوے، علم قیامت کا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو امام شافعی پر لگاؤ فتوا. امام شافعی ادھر یہ کہہ رہے ہیں کہ متشابہات سے علم قیامت ہے، ادھر یہ کہتے ہیں کہ متشابہات کو راسخین فی العلم جانتے ہیں، تو پھر امام شافعی پہ فتوا لگے گا. یا امت کا ایک معتد دیہی طائفہ وہ اس بات کا قائل ہے کہ قیامت کا علم نبی پاک کو حاصل ہے. کچھ سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ بولتے کیوں نہیں؟ جان چھوٹ جائے گی. مشکل ہے، پہلے تجربے سے تجھے پتہ چلتا ہے مشکل ہے. ہاں تو کوئی تھوڑا سا حیا فرما کے بول لیا کرے نا بزرگوں، تاکہ ہم آگے بھی چلیں. ہم آپ کے منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں، پتہ نہیں ان کو سمجھ آیا بھی ہے یا نہیں، اور آپ 10-12 منٹ کے بعد تو اتنا سارا وقت ضائع کرتے ہیں. اللہ نے جو اتنی زبان دی ہے، بجائے اس کے کہ 6 قد کا وجود کو ہلاؤ، اس طرح کرو، صرف زبان کو حرکت دے دو. یہ بھی سوچنے کی بات ہے، پتہ چلے سمجھ آ رہی ہے یا نہیں. کچھ سمجھ آئیے بات؟ ہاں کیا سمجھے ہو کہ متشابہات میں علم قیامت کا، اور علم قیامت متشابہات جانتے ہیں راسخون عند الشافعی، تو علم قیامت کا بھی جانتے ہیں راسخون عند الشافعی. تم نہ مانو عند الشافعی، تو امت کا ایک طبقہ تو قائل ہو گیا نا. تم جو آیتیں پڑھتے ہو تو یہ اصل اشکال ہے، لیکن یہ اشکال میری جہالت کی پیداوار ہے. مفتی احمد جار ہو یا یہ بالکل چٹے جاہل بےایمان، خواہ غلط استدلال. یاد رکھو متشابہات کا ایک معنی ہے محتمل المعانی. متشابہات کا معنی کیا ہے؟ محتمل المعانی. اور محکمات کا معنی ہے قطعی الدلالت، غیر محتمل المعانی. سمجھو بات. متشابہات کا معنی کیا ہے؟ جس کے معنی میں کیا ہو؟ کئی احتمال ہو اور وہ بھی آپس میں تضاد. تو اب اس احتمال کو ترجیح دینے کے لیے کیا کریں گے؟ مرجح کیسے لائیں گے؟ ایک آیت ہے اس کے متعدد احتمال نکل رہے ہیں، تو متعدد معانی میں سے کسی معنی کو ترجیح جب تک نہیں دی جائے گی تو وہ متشابہ ہی رہے گا. اگر دلیل قطعی دلیل سے مل گئی تو وہ تو محکم بن جائے گا، اگر قطعی دلیل ترجیح کی نہیں ملی تو متشابہ سے نکل سکتا نہیں. اب اگر یہ معنی لیا جائے متشابہ کا محتمل المعانی، جس آیت کے متعدد معانی ہیں، تو کوئی شافعی حنفی کی جہاں بات نہیں. الراسخون کا عطف ہے لفظ جلالہ پر، اور مطلب یہ ہے کہ محتمل المعانی آیات کو، ان کے معانی کو اللہ جانتا ہے اور راسخون فی العلم جانتے ہیں. کیا سمجھے ہو؟ اور اگر متشابہات سے مراد یہ ہو علم قیامت کا، یا کن ہو ذات باری، یا کن ہو صفات باری، یہ چیزیں ہوں جو حقیقتاً متشابہات ہیں، تو پھر نہ شافعی کا اختلاف ہے نہ ابو حنیفہ کا. سب کے نزدیک لا یعلم تاویلہ الا اللہ، جہاں پر وقت ہے، اور ان کو نہ نبی پاک جانتے ہیں نہ کوئی غیر نبی جانتا ہے سوائے اللہ کے. کوئی بھی کنو ذات باری، کنو صفات باری، حقیقت استواء، کنو استواء عرش، اور اس طرح کی کنو صفات، جتنے اسماء و صفات کی کنو ہے سوائے اللہ کے کوئی بھی نہیں جانتا. حتیٰ کہ ملا چیمن لکھتا رہے یا کوئی اور لکھتا رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان متشابہات کا علم نہیں جو کنو باری کے متعلق ہیں، یا صفات کے حقیقت کے متعلق ہیں، یا اسماء و صفات کی کنوں کے متعلق ہیں. وہ اللہ کے محبوب کو بھی ان کا علم نہیں ملا. تو پھر الا اللہ پر وقت ہے، پر راسخون یہ جدا ہے. تو سمجھے بھی ہو کہ نہیں؟ متشابہات سے مفسرین کے کتنے قول ہیں؟ 2. بعض مفسرین نے متشابہات کا معنی کیا ہے
محتمل المعانی کے ساتھ، اور محکمات کا معنی کیا ہے غیر محتمل المعانی، یعنی وہ آیت جس کا کئی معنی بن سکتے ہوں تو وہ کیا ہے متشابہ، اور وہ آیت جس کا ایک ہی معنی ہو دوسرا کوئی مطلب نہ ہو، تعبیرات کا اختلاف جدا ہوتا ہے لیکن اس میں کوئی تضاد نہیں، دوسرا مطلب نہیں ہے، تعبیرات شتہ ہو لیکن مطلب دوسرا نہیں، تو وہ کیا ہوگا محکم۔ اگر متشابہات کی یہ تفسیر لی جائے تو پھر الا اللہ کے ساتھ الراسخون مل سکتا ہے، پھر شافعی حنفی کی بات ہی کوئی نہیں، کیونکہ جو ایسے متعدد احتمال ہوتے ہیں تو جو ماہرین علم ہیں وہی ان کو تطبیق دے سکتے ہیں یا ترجیح دے سکتے ہیں۔ تو الراسخون سے مراد مجتہدین اور مہارت علوم القرآن ہے، جو قرآن پاک میں ملکہ اجتہاد رکھتے ہیں وہ پھر ایک معنی کو ترجیح دے سکتے ہیں، تو اس کا حق لفظ جلالہ پہ ہوگا، اور معنی یہ ہوگا کہ اللہ بھی جانتا ہے اور راسخون فی العلم بھی جانتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ متشابہات کا معنی جہاں پر کیا ہو متشابہات حقیقیہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کی حقیقت اور کنو، صفات کی حقیقت اور کنو، اسماء کی حقیقت اور کنو، حروف مقطعات کی مراد یا معنی، یہ جو حقیقتاً متشابہات ہیں، بعض علماء نے یہ معنی لیا متشابہات کا کہ متشابہات سے مراد صفات الہی، ذات الہی، استواء، اسماء اور حروف مقطعات، ان کے معانی، ساق، ید، وجہ، اس کی کنو، یہ معنی ہیں۔ تو اس معنی کے اعتبار سے جو الا اللہ کا وقف ہے جہاں پر پکا ہے، والراسخون آگے عبارت لگ رہی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کی کنو اور حقیقت نہ کوئی فرشتہ مقرب جانتا ہے نہ کوئی نبی مرسل جانتا ہے، یہ چیزیں جاننے والا الا اللہ، سوا اللہ کے کوئی بھی نہیں۔ یہ بات سمجھ بھی گئے کچھ یا نہیں؟ اس پر حوالے لکھ لو، اہل تفسیر کی متعدد جو رائے ہیں اس پر۔ ہاں بھائی، یہ تفسیر مابردی والا بزرگ فرماتے ہیں ان المحکم ما لم یحتمل من التعویل، ان المحکم، محکم آیت وہ ہے ما لم یحتمل، جو احتمال نہ رکھتی ہو، من التعویل، تعویل کا، الا وجہا واحدا، مگر ایک ہی توجیہ اور ایک ہی معنی کا۔ یہ بہت کام کی بات ہے بزرگوں، اس کو اچھی طرح سمجھو بھی صحیح، نوٹ بھی کرو، نہیں تو مسئلہ رہے گا پھر۔ ان المحکم ما لم یحتمل من التعویل، محکم وہ ہے جو احتمال نہ رکھتی ہو تعویل کا، الا وجہا واحدا، مگر ایک ہی معنی کا، مگر ایک ہی معنی کا۔ والمتشابہ محتمل اوجہن، اور متشابہ وہ ہے جس کے متعدد معانی ہوں۔ قالہ الشافعی، آ گیا نا، قالہ الشافعی، یہ بات کی ہے کس نے؟ امام شافعی نے۔ یہی تو میں سمجھانا چاہتا تھا کہ جو حضرات متشابہ کی یہ تعریف کرتے ہیں کہ وہ محتمل المعانی ہے، وہ تو ہر راسخون کا لفظ اللہ پہ ڈال کے راسخون کے لیے بھی مانتے ہیں علم، اس لیے قالہ الشافعی و محمد بن جعفر بن زبیر، یہ تفسیر ماوردی ہے، اس پر زبردست بحث ہے تفسیر ماوردی میں، اس مضمون پر بہترین بحث کی۔ نمبر 2، دوسرا وَأَهْلُ الْمَعَانِي عَلَىٰ أَنَّ الْمُحْكَمَ مَا قَامَ بِنَفْسِهِ، اہل معانی اس پر ہے کہ محکم وہ ہے جو خود بخود قائم ہو، یعنی اس کا معنی سمجھنے کے لیے کسی تفسیر کی ضرورت نہ ہو، قام بنفسہ، خود بخود قائم ہو اپنے معنی سمجھنے میں
کسی چیز کی ضرورت نہ ہو. وَفُهِمَ فِي ظاہر لفظه، اور ظاہر لفظ سے سمجھا جائے، ظاہر لفظ سے. وَلَمْ يَعْتَمِلْ إِلَّا ذَلِكَ، اور معنی بھی اس کا وہی ہو جو ظاہر لفظ سے سمجھا گیا. لم یعتمل، نہ اعتبار رکھتا ہو، الا ذالک، مگر اسی ایک معنی کا. والمتشابہ محتاج الی تعویل، اور متشابہ وہ ہے جو محتاج ہو الی تعویل و تفسیر، تعویل کی طرف اور تفسیر کی طرف. واحتمل المعانی، اور اس میں کئی معنی ہوں. واحتمل المعانی، اس کے کئی معنوں کا اعتبار رکھتا ہو. یہ تفسیر ہے الہدایہ الی بلوغ النہایہ، یہ تفسیر کا نام ہے. یہ بزرگ ہے ابو محمد مکی مالکی، فوت ہوئے ہیں 438 ہجری میں، 438 ہجری. ہاں بھائی. اور مفردات میں وَوَا مَا لَا يُصْعَبُ عَلَى الْعَالِمِ مَعْرِفَتُهُ، محکم کی تعریف ہے کہ وہ ہے کہ نہ مشکل ہو عالم پر اس کی معرفت لفظاً اور مانن. وکیلا اعلیٰ یحتاج العالم فی معرفتہ الی تکلف نظر، کہ عالم اس کا معنی سمجھنے میں پریشان نہ ہو. مطلب وہی ہے کہ معنی واضح ہو، ظاہر لفظ سے سمجھ آ رہا ہو، عالم کو تکلف نہ ہو. جہاں تکلف ہوتا ہے وہاں اعتماد ہوتے ہیں. والمتشابہ ہو عکسہ، اور متشابہ اس کا عکس ہے. یہ مفردات راغب میں بھی اور جامع البیان میں بھی یہی عبارت ہے. اچھا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ متشابہ اور محکم کی تفسیر میں دو قول ہیں. جو حضرات متشابہ یا محکم کی تفسیر یہ لیتے ہیں کہ محکم وہ ہے کہ جس کا ایک ہی معنی ہو اور واضح ہو. اس کو میں نے کیا تعبیر کیا؟ قطعی الدلالت. قطعی الدلالت، ظاہر سے معنی سمجھ آ رہا ہے. اور متشابہ ہے جو ظنی الدلالت ہو، محتمل المعانی ہو، اس میں کئی احتمال ہو، تو وہ کیا بنے گا؟ متشابہ. جس طرح کلمات اللہ، روح اللہ، تو اس میں کئی کلمات ہیں. کلمے کن سے پیدا ہوا یا کوئی اور معنی، تو محتمل ہے، محتمل المعانی. تو ایک بات یہ. اور دوسرا، متشابہ سے مراد علم قیامت کا، اور متشابہ سے مراد کنو ذات صفات الہی. یہ اس پر بھی حوالے آتے ہیں. تو کنو ذات صفات الہی وغیرہ، تو یہ دوسرا معنی. اس معنی کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ متشابہ کا علم مخلوق کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. تو وہاں پر الا اللہ پر وقف کریں گے. سمجھ آئیے؟ اس پر ایک حوالہ لکھ لو. المتشابہ نوعان، المتشابہ نوعان، متشابہ کی دو قسمیں ہیں. نوع انفرد اللہ بعلمہ، ایک قسم وہ ہے انفرد اللہ بعلمہ کہ اللہ اس کے جاننے کے ساتھ منفرد ہے. ونوع یمکن وصول الخلق الیہ، اور ایک نوع وہ ہے کہ مخلوق کے لیے حاصل کرنا ممکن ہے، مخلوق کے لیے حاصل کرنا ممکن ہے. اب دیکھا نا تقسیم کہ متشابہ کی ایک نوع وہ ہے نوع انفرد اللہ بعلمہ، اللہ منفرد ہے اس کے علم کے ساتھ. ونوع یمکن وصول الخلق الیہ، ایک نوع ایسا ہے کہ ممکن ہے وصول مخلوق کا طرف اس کے. یہ التسہیل لعلوم التنزیل، پرانی تفسیر ہے، بہترین تفسیر ہے. التسہیل لعلوم التنزیل. جی اسی طرح اور عبارت ہے والمتشابہ بخلافہ مثل وقت الساعۃ واشراتها، متشابہ اس کے خلاف ہے
جیسے قیامت کا علم، واشراتہا ومعرفت الضمائر بآیانہا، اسی طرح دلوں کے راز جاننا بآیانہا، ان کے تعیین کے ساتھ، یہ ہے ایجاز البیان، تفسیر ایجاز البیان، ایجاز البیان۔ تو اب کیا سمجھے ہو؟ متشابہ کے کتنی تفسیریں ہیں؟ دو۔ متشابہ کی کتنی تفسیریں ہیں؟ کس میں نہیں بتا رہا، متشابہ کی تفسیر بتا رہا ہوں۔ متشابہ کی کتنے تفسیریں سمجھ لو، یا متشابہ کی تعریف سمجھ لو، متشابہ کس میں بھی کہہ سکتے ہو۔ تو دو تفسیریں ہیں۔ بعض علماء شوافع کے نزدیک متشابہ صرف یہ ہے جس آیت کے متعدد معانی ہوں اور کوئی معنی متعین ظاہری طور پہ نہ ہو، اور محکم وہ ہے جس کا ایک معنی ہو اور ہر آدمی ظاہر لفظ سے وہ سمجھ سکتا ہو، صاحب لسان ظاہر لفظ سے سمجھ سکتا ہو۔ تو یہ ایک تفسیر ہے۔ اس تفسیر کے مطابق میں عرض کر رہا ہوں کہ الا اللہ پر وقف نہیں، والراسخون بھی اندر داخل ہے۔ اور دوسرا تفسیر کا علم الساحہ یا کصفات وغیرہ، وہ چیزیں جو ہیں وہ قسم جو متشابہ کی ہے، انفرد اللہ بہا، اللہ اس کے ساتھ منفرد ہے، وہاں پر الراسخون کا پھر عطف لفظ اللہ پر نہیں ڈالیں گے، والراسخون آگے لگے گا۔ کچھ سمجھ گئے بات؟ اصل شوافع یا وہ تو نام ہے، اصل پوری تقریر یہ ہے الا اللہ والراسخون فی العلم، اور جو مضبوط ہیں علم میں، یقولون آمنا بہ، کہتے ہیں ہم ایمان لائے ساتھ اس کے، کل من عند ربنا، سارے کا سارا ہے ہمارے رب کی طرف سے، وما یذکروا، اور نئی نصیحت حاصل کریں گے، الا اولو الالباب، ربنا لا تزغ قلوبنا، یہ کون کہتے ہیں؟ راسخون فی العلم، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے پروردگار نہ ٹیڑھا کر ہمارے دلوں کو جیسا کہ وہ مار کا ٹیڑھا ہو گیا ہے، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی۔ یہ تو مومن راسخ فی العلم کہتے ہیں۔ اور باقی رہ گئی بدھو کمپنی، وہ کون ہوتی ہے؟ یتبعون ما تشابہ منہ، وہ پیچھے لگتے ہیں کس کے؟ متشابہات کے، جہاں پر موقع ملنا کئی کئی معنی بنتے ہوں وہاں پر چلے جاتے ہیں متشابہات کے پیچھے۔ جیسا کہ اب دیکھ لو یہاں پر تمام ائمہ متفق ہیں کہ الذین فی قلوبہم زیغ، ان سے مراد ہے اہل بدعت۔ کون مراد ہے؟ اہل، اور والراسخون سے مراد ہے اہل سنت، اہل سنت، اور اوپر سے مراد ہے کیا؟ اہل بدعت۔ زیغ سے مراد ہے گندے عقیدے، گندے عقیدے، برے نظریات۔ یہ اب ذرا دیکھو، یہ جتنے بریلوی ہیں انہوں نے بات چلائی ہے حقیقت محمدیہ، حقیقت محمدیہ۔ اب حقیقت محمدیہ کیا؟ سب سے پہلے نور، نبی کا نور اللہ کے نور سے جدا ہوا، خلقت من نور اللہ، انا من نور اللہ والخلق من نوری، میں اللہ کے نور سے اور مخلوق میرے نور سے ہے۔ یہ جاتے ہیں، یہ تو خیر بالکل جھوٹ ہے، ساتھ ملاتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ اب مانا کیا کرتے ہیں کہ آپ کی حقیقت نور ہے، جبکہ محکم آیت کہتی ہے کل سبحان ربی هل کنت الا بشر الرسولا، وہاں پر ذات اقدس کا بیان ہے کہ آپ کی ذات بشر ہے، انما انا بشر مثلکم۔ اب محکمات کو چھوڑ کر قد جاءکم من اللہ نور کا معنی کیا کرتے ہیں؟ بچو بچو اندر سے نور اور اوپر سے بشر، جو آنا بشر ان کی بالکل ضد والا معنی ہے۔ آنا بشر ذات بشر، اور نور کو بھی اسی معنی میں لیتے ہیں کہ ذات نور اور لباس بشر۔ اب وہ قد جاءکم من اللہ نور، ایک تو وہ آیت واضح نہیں، نور سے مراد کتاب بھی ہے، نور سے مراد اسلام بھی ہے، نور سے مراد نبی بھی ہے، یادی بھی اللہ، آگے اس نور کی وضاحت ہے نور ہدایت۔ اور
انما انا بشر میں کوئی ہے اور اعتماد؟ قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا میں کوئی ہے اعتماد؟ تو یہ کیا ہے؟ محکم۔ اب جو ہوگا بدتی وہ محکم کو چھوڑے گا اور بھاگے گا کس کے پیچھے؟ متشابہ کے پیچھے۔ اسی طرح فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا۔ یاد رکھ لو میرا یہ دعویٰ ہے 14 صدیوں میں اس آیت کا ایک ہی معنی کیا گیا، اور وہ معنی جس پہ موت آ جائے لا يردها الى البدن، اس کی روح پھر بدن میں نہیں لوٹ سکتی۔ 14 صدیوں کے مفسرین نے یہی معنی کیا۔ اب اس کے قریب تو نہیں آئے گا، اور جائے گا کدھر؟ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل اللہ۔ اب وہاں پر کیا؟ اس کو علامہ انور شاہ صاحب نے بھی لکھا، بلکہ خود قرآن میں بھی آ گیا لیکن لا تشعرون۔ وہاں پر تفسیر کی ضرورت تب پڑی ہے، بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہم نے تو وہاں تفسیر کی ہے، تفسیر القرآن بالقرآن بالحدیث باقوال صحابہ، یہ ساری سن چکے ہو، اور یہ وہاں پر بھی تعریف کرتا ہے۔ لیکن قرآن نے جو علامت بتائی ہے بدتی کی، وہ دیکھ لو وہ کس میں ہے۔ وہ حکم کے قریب نہیں لگے گا اور دوڑے گا کس کی طرف؟ متشابہات کی طرف۔ اب دیکھ لو متشابہ کے پیچھے کون پڑ رہا ہے اور محکمات سے اپنا مسئلہ کون بتا رہا ہے۔ تو اس قرآنی اصول کے مطابق یہ سارے باحیاتی اصلی بدتی ہے۔ کون سے بدتی؟ اصلی اور پیبر بدتی ہیں، ان سے بڑا اہل بدعت کوئی نہیں۔ اسی طرح مسئلہ چلتے عذاب و ثواب قبر کا، اس کے بارے میں جو محکمات ہیں وہ یہ ہے عذاب و ثواب قبر حق ہے، اور اس کی کیفیت متشابہات سے ہے۔ کیا سمجھے ہو؟ اس کی کیفیت کیا ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے بھی لکھا کہ اس کی کیفیت عذاب و ثواب قبر کی متشابہات سے ہے۔ علامہ انور شاہ صاحب نے بھی لکھا کیفیت متشابہات سے ہے۔ شرح عقائد والے نے بھی کہا بما یعلمہ اللہ، کیفیت متشابہات سے ہے۔ شرح مقاصد وغیرہ میں بھی لکھا کیفیت متشابہات سے ہے۔ اب متشابہات کا کیا مطلب؟ متشابہات کا حکم کہ متشابہ کا ایسا معنی نہیں کر سکتے جو محکم سے ٹکرا جائے۔ اگر متشابہ کا وہ مطلب لوگے جو محکم کی تکذیب کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے اما الذین فی قلوبہم زیغ، یہی اصل بدتی، اصل کافر، اصل محرف ہے جو محکم کے ساتھ ٹکرا رہا ہے متشابہ کو، اور یہی بدتی کی علامت ہے۔ ہم کہتے ہیں محکمات کتاب اللہ کی 3 فیصلے کر رہی ہے۔ ہر مرنے والے کی روح بدن سے جدا، ایک، اور جدائی رہے گی قیامت تک، 2، اور اس دوران مرنے والے کا ادراک دنیاوی نہیں، نہ دنیا کی سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ چکھ سکتا ہے، نہ ٹٹول سکتا ہے، ادراک حواس کا نہیں۔ کتنی چیزیں آ گئی؟ 2، 3۔ کتنی چیزیں آ گئی؟ 3۔ ہر ایک کی روح کا انفکاک بدن سے جدا ہونا، نبی غیر نبی کی روح کا جدا ہونا، ایک یہ محکم ہے۔ نمبر 2، عدم الاعادہ فیمسک التی قضیٰ علیہا الموت، قیامت تک کسی کی روح، نبی غیر نبی کی روح وجود میں نہیں۔ یہ مسئلہ بھی کس سے ثابت ہے؟ محکم سے۔ اور تیسرا عدم ادراک، عدم سماع، مرنے والا نبی ولی کوئی بھی دنیا کی پکار، سلام، دعا قانوناً اور عادتاً نہیں سن سکتا، اللہ کی قدرت کا معاملہ جدا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں کتنی ہیں؟ محکم۔ یہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ اب عذاب و ثواب قبر حق، اور اس کی کیفیت کیا ہے؟ متشابہات سے۔ اب ہم کہتے ہیں متشابہ کا ایسا مطلب نہ لے جو قرآن سے ٹکرائے۔ وہ کہتے ہیں روح لوٹتی ہے عذاب ثواب قبر تب ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ یمسک التی محکم سے ٹکرا رہی ہے، اور کیفیت عذاب و ثواب قبر وہ ہے متشابہ، مانا تو وہ کرتا ہے جو یمسک التی محکم سے ٹکراتا ہے، لہذا تیرے بے ایمان ہونے میں شک کی کوئی نہیں ہے۔ اور ہم کہتے ہیں روح نہیں آتی، فیمسک التی کا قانون برحال ہے الی یوم القیامہ، عذاب ثواب حق ہے، روح نہیں آتی۔ جی کیسے؟ ہم کہتے ہیں کیسے کہ جیسے اللہ چاہے، کیسے کہ جیسے
اللہ چاہے ہمیں کوئی ضرورت نہیں، آپ کے ساتھی بھی شروع ہو جاتے ہیں، یہ قبر نہیں تھے، یہ فلانا نہیں تھے، یہ فلانا نہیں، یہ خطیبوں والی باتیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ عذاب و ثواب قبر پر حق ہے اس کی اور یہ چیز مسئلہ عقیدے کا ہے، جو نہ مانے وہ پکا کافر ہے۔ عذاب و ثواب قبر کا مطلق اور منکر کافر، لیکن جو اعادہ روح کا قائل ہو کر مردوں کو زندہ مان رہا ہے یہ بھی پکا کافر ہے، کیونکہ یہ بھی محکم کے خلاف کرتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے عذاب ماننا ہے، لیکن ماننا کیا ہے کیا متشابہ کا اگر کوئی ظنی تعبیر کرے تو وہ کافر نہیں بنتا، جب بدتی بھی نہیں بنتا، کوئی ظنی تعبیر کرے تو علماء نے حروف مقطعات کی بھی کر رکھی ہے، تو متشابہ کی قطعی تعبیر ہو نہیں سکتی، متشابہ کی ہمیشہ تعبیر ہوگی ظنی۔ اب عذاب و ثواب قبر کی جو تفصیل ہوگی وہ بھی کیا ہوگی؟ ظنی، قطعی بن سکتی نہیں۔ اور ظنی وہ چار مذہب اہل سنت کے وہ آپ نے سنے ہوئے پڑھے ہوئے، اور تو وہ ظنی تعبیر ہو سکتی ہے، ظنی تشریح ہو سکتی ہے، البتہ ایک شرط کے ساتھ، ایسی تعبیر نہیں ہو سکتی عذاب و ثواب قبر کے جو محکمات کے خلاف ہو۔ ایسی تعبیر کرو جی عذاب ثواب اس طرح ہوتا ہے کہ بدن ہلتا بھی ہے، بدن کے اندر روح ہوتی ہے، بدن دنیا والوں کا کلام سنتا بھی ہے، یا روح کا تعلق تصرف ہوتا ہے، اس طرح عذاب و ثواب قبر ہے۔ اگر اس طرح کہے گا تو چٹا بے ایمان اور قرآن کی نص قطعی سے پکا بزدی اما الذین فی قلوبہم زیغ کا مصداق ہے۔ اور اگر یہ کہے کہ عذاب ثواب حق ہے، روح ہر ایک کی نکلتی ہے، قیامت تک روح بدن میں نہیں ہے، مرنے والا دنیا والوں کا ادراک نہیں رکھتا، باقی عذاب و ثواب قبر کی کیفیات وہ مفوض اللہ ہیں، ہم اس کے مکلف ہی نہیں، تو یہ اصل مذہب ہے اہل سنت والجماعت کا۔ کچھ سمجھ گئے کہ نہیں؟ ہاں، ان کا بدعتی ہونا قرآن سے ثابت، اور انشاءاللہ میں حدیث سے بھی ثابت کروں گا۔ وہ قرآن کی روح سے بھی اہل بدعت، حدیث کی روح سے بھی اہل بدعت، اور اکابرین کے فتووں سے بھی وہ اہل بدعت، بلکہ اہل شرک، لیکن ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے کہ مماتیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، گدھے ہو، مماتیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ڈنگر، مماتیوں کے پیچھے نماز، شکل نہیں دیکھی مفتی کی، مماتیوں کا کوئی نظریہ تو بتا کیوں نہیں ہوتی؟ یہ روح نہیں لوٹتی، یہ تو قرآن کہتا ہے، پھر جو فتویٰ دے قرآن ماننے والے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، المحنت پر جس کا ایمان ہو اس کے پیچھے ہوتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں ایسے کھتریوں کے آگے بھی نہیں ہوتی، پیچھے بھی نہیں ہوتی۔ ایسے بے ایمان اگر سب میں ہوں تب بھی ان کو مارنا چاہیے، کیوں کہ یہ کوئی معمولی بے ایمان نہیں۔ ہم جو نظریہ عدم سما کا ہے یہ ام المومنین سے آ رہا ہے، جو مسئلہ موت و حیات کا ہے یہ حضرت صدیق اکبر سے آ رہا ہے۔ اب جو کہتے ہیں مماتی عقیدے والے کے پیچھے نماز نہیں، میں کہتا ہوں خدا کی قسم ام المومنین کا صدیق سے ہٹ کے ہمارے عقیدے کا ایک جز بھی نہیں، اگر ہے تو ثابت کرو۔ ہمارا بہنی مجھے عقیدہ ہے کتاب و سنت اور صحابہ کو جو تھا۔ اب جو کہتے ہیں اس عقیدے والے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، دراصل وہ یہ کہہ رہا ہے کہ صحابہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ جس کا عقیدہ صحابہ والا، ام المومنین والا، صدیق اکبر والا ہو اس کے پیچھے نماز نہیں، تو جو یہ فتویٰ دیتا ہے وہ پکا خمینی کی نسل ہے، چاہے وہ دیوبند کے اندر رہ کے بھی مر جائے۔ ہاں بھائی خیال کرنا ہے۔ اما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ وآخر دعوانا